السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اردو زبان و ادب کی تاریخ کا 6 باب ہو چکا ہے۔ آج 7واں باب شروع کرتے ہیں۔ چلیے 7واں باب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں باب ہے سر سید احمد خان کا عہد۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کی ایک بڑے رہنما اور مصلح ہے۔ اس وقت دوسری اقوام کے مقابلے میں مسلمانوں کی حالت ابتر یعنی خراب تھی۔ سر سید نے محسوس کیا کہ بدلے ہوئے حالات میں جدید علوم کے بغیر ان کی ترقی ممکن نہیں۔ تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے پر توجہ کی اور جہاں جہاں خرابیاں نظر آئیں انہیں دور کرنے کی عملی کوشش کی۔ ان کی انہی کوششوں کو سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اردو ادب پر سر سید کی تحریک کے گہرے اثرات ہیں۔ وہ ادب کی افادیت اور مقصدیت کے قائل تھے۔ انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعے علمی نثر کی بنیاد ڈالی۔ ان کے عہدے میں ایسے بہت سے ادیب ہوئے جنہوں نے اردو نثر کی ارتقاء اور فروغ میں نمایاں کارنامے انجام دیے۔ اسی عہدے میں مضمون نگاری، انشیاء نگاری، ناول نگاری، سوانح نگاری، تاریخ نگاری اور تنقید نگاری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 عیسوی میں ہوئی اور ان کی وفات 1898 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا نام سید احمد خان تھا۔ وہ دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تعلیم کے مراحل دہلی میں طے کیے اور اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیا۔ 1839 میں انہوں نے انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی۔ 1862 میں جب وہ غازی پور میں تھے، سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے انہوں نے ایک انجمن بنائی۔ اس انجمن کا مقصد ہندوستانیوں میں مختلف علوم، خاص کر سائنسی علوم کے مطالعے کو فروغ دینا تھا۔ 1869 میں سر سید احمد خان انگلستان چلے گئے، جہاں تقریباً 1.5 برس تک ان کا قیام رہا۔ واپس آ کر انہوں نے انگلستان میں شائع ہونے والے بعض علمی اور سماجی رسالوں کے طرز پر تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ اس کی بدولت اردو میں مضمون نگاری کو بہت ترقی ملی۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1875 میں ایک اسکول قائم کیا۔ یہ اسکول 1878 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج اور پھر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ 1878 میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا، اس لیے لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں، اور آخر عمر تک تعلیمی و تصنیفی سرگرمیوں میں مشغول رہے۔ آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور ان کی خاص تصنیف ہے۔ سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخ سے متعلق ان کے مضامین کئی جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ درج ذیل ادبی اصناف کے ارتقاء میں سر سید احمد خان کے عہدے کا نمایاں رول ہے۔ مضمون عہد سر سید سے پہلے اہل قلم کسی موضوع پر یا تو مستقل کتابیں لکھتے یا رسالے تصنیف کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے مضامین کی شکل میں کسی موضوع پر اظہار خیال کا سلسلہ پہلے دہلی کالج سے شروع ہوا، جسے آگے چل کر سر سید نے تہذیب الاخلاق کے ذریعے فروغ دیا۔ سر سید کے مضامین مختلف موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں، اس لحاظ سے انہیں سائنسی، علمی، اخلاقی، معاشرتی اور مذہبی وغیرہ مختلف قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حالی اور شبلی بھی اس عہد کے
اہم مضمون نگار تھے۔ انہوں نے مضمون نگاری کا معیار بلند کیا اور اسے زیادہ مرتب اور منظم شکل عطا کی۔ سر سید کے دوسرے رفیقوں میں محسن الملک چراغ علی اور مولوی ذکاء اللہ نے بھی مضمون نگاری میں نمایاں حصہ لیا۔ انشائیہ انشائیہ بھی مضمون ہی کی ایک قسم ہے۔ ان کا انداز عالمانہ اور سنجیدہ مضامین سے مختلف ہوتا ہے۔ انشائیے میں بات ہلکے پھلکی اور شگفتہ پیرائے میں کہی جاتی ہے۔ یہاں گفتگو کو اس طرح آگے بڑھاتے ہیں کہ بات سے بات نکلتی چلی جائے۔ اردو میں انشائیے کا سلسلہ بھی سر سید سے شروع ہوتا ہے۔ امید کی خوشی، گزرا ہوا زمانہ، بحث و تکرار اور خوشامد جیسے ان کے متعدد مضامین میں انشائیے کا انداز ملتا ہے۔ اس عہد میں محمد حسین آزاد نے انشائیہ نگاری کے فن کو بہت فروغ دیا۔ انہوں نے انگریزی کی تمثیلی مضامین کے طرز پر اردو میں انشائیے لکھے۔ آزاد کے یہ انشائیے نیرنگ خیال کے نام سے شائع ہوئے۔ ناول اردو میں ناول نگاری کا آغاز بھی اسی زمانے سے ہوتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ مرآت العروس، ابن الوقت، توبۃ النصوح اور بنات النعش ان کی مشہور ناول ہے۔ ناول نگاری کی روایت کو اسی عہدے میں پنڈت رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر اور مرزا ہادی رسوا نے بہت کامیابی اور خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ سرشار کے فسانہ آزاد، شرر کے فردوس بری اور مرزا رسوا کے امراء جان ادا کا شمار اس عہد کے اہم ناولوں میں ہوتا ہے۔ سوانح عہد سر سید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں نہ صرف اردو میں سوانح نگاری کی روایت قائم ہوئی بلکہ بڑی حد تک اس کے اصول و آداب بھی متعین ہوئے۔ اس دور کے سب سے پہلے اور باقاعدہ سوانح نگار مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ انہوں نے حیات سعیدی، یادگار غالب اور حیات جاوید جیسی اہم سوانح عمریہ لکھی۔ اس روایت کو شبلی نعمانی نے آگے بڑھایا۔ المامون، الفاروق، سیرت النعمان اور سیرت النبی وغیرہ ان کی مشہور سوانح عمریہ ہیں۔ تاریخ عہد سر سید میں اردو میں باقاعدہ تاریخ نویسی کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ سر سید کی تصانیف میں آثار السنادید، تاریخ سرکشی ضلع بجنور اور اسباب بغاوت ہند وغیرہ تاریخ نویسی کے دائرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح شبلی نعمانی کے یہاں تاریخ نویسی کا ایک خاص ذوق نظر آتا ہے۔ انہوں نے بکثرت تاریخی مضامین لکھے اور تاریخی موضوعات پر مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، اورنگزیب، عالمگیر پر ایک نظر اور تاریخ علم الکلام جیسی کتابیں بھی تصنیف کی۔ اس ضمن میں مولوی ذکاء اللہ کی خدمات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی تاریخ ہند کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ عبدالحلیم شرر کے تاریخی مضامین اور خاص طور پر ان کی کتاب گذشتہ لکھنؤ بھی تاریخ نویسی میں اعلیٰ مرتبہ رکھتی ہے، جسے ایک تہذیبی تاریخ سے بھی موسوم کیا جا سکتا ہے۔ تنقید اردو میں باقاعدہ تنقید نگاری کا آغاز بھی عہد سر سید ہی سے ہوتا ہے۔ اردو کے پہلے باقاعدہ نقاد مولانا الطاف حسین حالی اور اردو کی پہلی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں لکھی گئی۔ حالی نے اس میں شعر کی ماہیت، اچھی شاعری کی خصوصیات اور شاعر کے فرائض وغیرہ سے بحث کے بعد اپنے نظریات کی روشنی میں اردو شاعری کی مختلف اصناف غزل، مثنوی، مرثیہ کا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس دور کے دوسرے اہم نقاد محمد حسین آزاد ہیں۔ محمد حسین آزاد کی آب حیات بھی
اسی دور سے تعلق رکھتی ہے، مگر اس میں تنقید سے زیادہ تحسین کا پہلو حاوی ہے۔ آزاد کی انفرادیت میں ان کی شگفتہ بیانی کا خاص حصہ ہے۔ شبلی نعمانی کا شمار بھی اس عہد کے اہم نقادوں میں ہوتا ہے۔ موازنہ انیس و دبیر اور شعر العظم میں انہوں نے اپنے تنقیدی نظریات تفصیل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ ان تفصیلات سے عہد سر سید میں اردو نثر کی مجموعی صورتحال کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آئندہ صفحہ۔ محسن الملک 1817 یا 37 کے درمیان پیدا ہوئے اور 1907 میں وفات پائی۔ ان کا نام سید مہدی علی اور خطاب محسن الملک تھا۔ وہ اٹاوہ میں پیدا ہوئے۔ عربی فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سرکاری ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے تحصیلدار کے عہدے تک پہنچے۔ انہوں نے قانون کے موضوع پر 2 کتابیں لکھیں جنہیں انگریز حکام نے مفید قرار دیا اور انہیں ڈپٹی کلکٹر بنا دیا۔ ان کی کارکردگی کی شہرت کی بنا پر انہیں حیدرآباد بلا لیا گیا۔ یہاں وہ مالیات کے انسپکٹر مقرر ہوئے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں ریاست کی طرف سے محسن الدولہ، محسن الملک اور منیر نواز جنگ کے خطابات عطا ہوئے۔ 1892 علی گڑھ آ گئے اور باقی زندگی MAO کالج کی خدمت میں صرف کر دی۔ شملہ میں ان کا انتقال ہوا اور تدفین علی گڑھ میں ہوئی۔ محسن الملک نے ہر قدم پر سر سید کے ساتھ تعاون کیا۔ اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے سر سید کے افکار و خیالات کو دور دور تک پھیلانے میں مدد دی۔ وہ تہذیب الاخلاق کے باقاعدہ لکھنے والوں میں سے تھے۔ ان کی نثر سنجیدہ و دلکش اور زبان سادہ و آسان ہے۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 میں ہوئی۔ ان کی وفات 1910 میں ہوئی۔ مولانا محمد حسین آزاد دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ 1846 میں دہلی کالج میں داخل ہوئے۔ 4 سال میں انہوں نے یہاں کی تعلیم مکمل کر لی۔ آزاد کے والد مولوی محمد باقر نے اردو کا پہلا اخبار دہلی اردو اخبار نکالا۔ اردو کے مشہور شاعر شیخ محمد ابراہیم ذوق سے آزاد کے والد کے گہرے مراسم تھے۔ انہوں نے آزاد کو تعلیم و تربیت کے لیے ذوق کے سپرد کر دیا تھا۔ 1857 تک آزاد کی زندگی برے عیش و آرام میں بسر ہوئی۔ وہ ادبی مشغلوں میں اپنا وقت گزارتے اور اخبار کے کاموں میں والد کی مدد کرتے تھے۔ مولوی محمد باقر ہندوستان کے پہلے صحافی تھے جنہیں انگریزوں سے بغاوت کے جرم میں گولی ماری گئی تھی۔ حکومت کی نظر میں آزاد مجرم تھے، اس لیے وہ دہلی سے فرار ہو گئے اور برسوں دربدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ آخرکار 1864 میں لاہور میں محکمہ تعلیم میں ملازم ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار ڈاکٹر لائٹنر سے ہوئی۔ ان کی سرپرستی میں آزاد نے بچوں کے لیے درسی کتابوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ بعد میں محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر کرنل ہالرائڈ کے ساتھ مل کر آزاد نے نئی نظم نگاری کو فروغ دیا۔ آزاد کچھ دنوں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی فارسی کے پروفیسر بھی رہے۔ 1887 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ اس دوران ان کی جوان بیٹی کی موت ہو گئی۔ آزاد اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے۔ آخرکار ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ ان کی زندگی کے بقیہ 20 سال دیوانگی میں بسر ہوئے۔
آزاد بلا شبہ اردو کے بڑے انشا پرداز ہیں۔ ان کی نثر میں جادو کی سی تاثیر ہے، جو لکھ دیتے ہیں دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ ان کی نثر بظاہر سادہ لیکن بہت سجی ہوئی ہوتی ہے۔ تشبیہوں اور استعاروں کی مدد سے وہ زبان کو رنگین بنانے کے ہنر سے واقف تھے۔ آزاد نے بچوں کے لیے درسی کتابیں بھی لکھی اور قصص ہند کے نام سے تاریخی کہانیاں بھی تحریر کیں، لیکن آب حیات 1881 ان کا شاہکار ہے۔ یہ اردو زبان اور شاعری کی پہلی تاریخ ہے۔ اس میں اردو شاعری کے مختلف ادوار قائم کیے گئے ہیں۔ آب حیات میں آزاد کے جادو نگار قلم نے شعراء کے جو مرقع تیار کیے ہیں وہ بے مثال ہیں۔ البتہ شاعروں کے کلام پر آزاد نے جو تنقید کی ہے اس میں تجزیے کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کتاب میں بیان کیے گئے حالات اور واقعات بعض جگہ تحقیق کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ آزاد کی دوسری اہم کتابوں میں نیرنگ خیال، دربار اکبری اور سخن دان فارس کے نام شامل ہیں۔ مولوی ذکاء اللہ۔ مولوی ذکاء اللہ کی پیدائش 1832 میں ہوئی اور ان کی وفات 1910 میں ہوئی۔ ذکاء اللہ کی پیدائش اور نشو و نما دہلی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد دہلی کالج میں داخل ہوئے۔ کالج کے مضامین میں انہیں سب سے زیادہ دلچسپی ریاضی سے تھی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد دہلی کالج ہی میں ریاضی کے استاد مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آگرہ کالج میں فارسی اور اردو پڑھانے پر مامور ہوئے۔ 1855 میں انہیں ڈپٹی انسپکٹر مدارس بنایا گیا۔ 1866 میں وہ نارمل اسکول دہلی کے ہیڈ ماسٹر ہو گئے۔ 1869 میں میور سینٹرل کالج الہ آباد میں پروفیسر کے عہدے پر ان کا تقرر ہوا۔ 1885 میں وہ ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ انہوں نے دہلی میں وفات پائی۔ ذکاء اللہ سر سید کے رفقا میں تصانیف کی کثرت کے لحاظ سے سب سے ممتاز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ریاضی، تاریخ، جغرافیہ، فزکس، حیات، سیاست اور ادب جیسے موضوعات پر 143 کتابیں تصنیف کیں۔ اس کے علاوہ ان کے مضامین کی تعداد بھی بہت ہے۔ ان کا اسلوب نگارش سیدھا سادہ ہے۔ وہ عبارت آرائی سے کام نہیں لیتے۔ اردو نثر کے دامن کو وسیع کرنے اور اسے طرح طرح کے موضوعات سے مالا مال کرنے میں ذکاء اللہ کا بڑا حصہ رہا ہے۔ ذکاء اللہ کی سب سے اہم تصنیف تاریخ ہند ہے، جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 1836 عیسوی میں ہوئی اور ان کی وفات 1912 عیسوی میں ہوئی۔ نذیر احمد کی پیدائش بجنور میں ہوئی۔ وہ ایک غریب گھرانے کے فرد تھے۔ علم کے شوق میں بچپن میں دہلی آ گئے۔ پہلے ایک مدرسے میں پڑھا، اس کے بعد دلی کالج میں تعلیم حاصل کی۔ نذیر احمد کو عربی ادب میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ وہ انگریزی زبان کی بھی سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ نذیر احمد 1863 میں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1877 میں سر سالار جنگ نے انہیں حیدرآباد بلا لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ ترقی کر کے بورڈ آف ریونیو کے ممبر ہو گئے۔ قبل از وقت پینشن لے کر دہلی آ گئے اور زندگی کے بقیہ دن یہیں گزارے۔ نذیر احمد دہلی کی زبان اور محاوروں پر غیر معمولی قدرت رکھتے ہیں۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اردو میں ناول نگاری کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس صنف کا آغاز انہوں نے شعوری طور پر نہیں کیا بلکہ اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے الگ الگ کتابیں لکھنی شروع کی۔ 2 4 صفحات لکھ کر انہیں دیتے جاتے اور جب ان صفحات کا سبق پورا ہو جاتا تو مزید صفحات لکھ دیتے۔
اس طرح یہ کتابیں مکمل ہو گئی۔ ان کتابوں کی مقبولیت دیکھ کر نذیر احمد نے کئی اور کتابیں لکھیں۔ یہی کتابیں اردو ناولوں کا اولین نقش ہے۔ نذیر احمد کے ناولوں کے نام میں مرآت العروس 1869 میں، بنات النعش 1873 میں، توبۃ النصوح 1877 میں، رؤیا صادقہ ابن الوقت 1888 میں، ایامی اور فسانہ مبتلا۔ نذیر احمد کے یہ تمام ناول مقصدی اور اصلاحی ہیں، اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ناول نہیں تمثیلی قصے ہیں۔ ناول نگاری کے ابتدائی نمونہ ہونے کی وجہ سے ان میں بعض فنی خامیاں موجود ہیں۔ البتہ ان ناولوں کی خوبی یہ ہے کہ ان میں اس وقت کا سماج جیتا جاگتا نظر آتا ہے۔ نذیر احمد نے ناولوں کے علاوہ مذہبی تصانیف اور انگریزی کتابوں کے بہت اچھے ترجمے بھی یادگار چھوڑے ہیں۔ الحقوق الفرائض مذہبی تصانیف میں اور انڈین پینل کوڈ کا اردو ترجمہ تعزیرات ہند ترجموں میں سر فہرست ہیں۔ انہوں نے قرآن کا بھی ترجمہ کیا۔ حالی کی پیدائش 1837 عیسوی میں ہوئی، ان کی وفات 1914 یا 15 میں ہوئی۔ ان کا نام خواجہ الطاف حسین اور تخلص حالی تھا۔ وہ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پانی پت اور دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ انہیں باقاعدہ اور سلسلہ وار تعلیم کا موقع نہیں ملا، لیکن اپنے علمی شوق اور مطالعے کے ذوق کی بدولت انہوں نے فارسی و عربی میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ اپنے زمانے میں رائج مذہبی اور غیر مذہبی علوم و فنون سے پوری واقفیت رکھتے تھے۔ حالی کے ادبی ذوق کی تربیت دہلی کی ادبی مجلسوں اور شیفتہ و غالب کی صحبتوں میں ہوئی تھی۔ ان سب چیزوں نے مل کر انہیں ایک اچھا شاعر اور صاحب بصیرت، ناقد و مصنف بنا دیا۔ 1856 میں ضلع حصار میں وہ کلکٹر کے دفتر میں ملازم ہوئے۔ 1857 کے ہنگاموں میں یہ ملازمت جاتی رہی۔ اس کے بعد وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے وابستہ ہو گئے اور تقریباً 8 برس وہ ان کے ساتھ رہے۔ شیفتہ کی وفات کے بعد 1872 میں لاہور کے گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازم ہوئے۔ یہاں انگریزی کتابوں کے اردو ترجموں کی اصلاح کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ 4 سال وہاں رہ کر وہ دہلی واپس آئے اور اینگلو عربک اسکول میں مدرس ہو گئے۔ 1887 میں ریاست حیدرآباد نے ان کے لیے 75 روپے ماہوار کا وظیفہ مقرر کیا۔ 1891 میں جب یہ وظیفہ 100 روپے ماہوار ہو گیا تو حالی نے اسکول کی ملازمت چھوڑ دی اور پانی پت جا کر تصنیف و تالیف کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ وہیں ان کی وفات ہوئی۔ سر سید کے رفقا میں حالی اس لحاظ سے ممتاز ہیں کہ انہوں نے سر سید کے مشن کو پورے طور پر اپنا لیا تھا۔ وہ چھوٹے بڑے تمام معاملات میں سر سید کے روش کو سراہتے اور اس کی تقلید کی کوشش کرتے۔ اپنے اسلوب اور طرز نگارش میں بھی انہوں نے سر سید کی پیروی کی۔ سر سید کی طرح ان کی نثر بھی سادہ اور بے تکلف ہوتی ہے۔ وہ خیالات کو عام فہم بنانے کی خاطر تشبیہات و استعارات اور فارسی ترکیبوں سے بچتے ہیں۔ حالی کی نثر نگاری کا آغاز 1867 میں ہوا۔ ان کی پہلی نثری تصنیف مجالس النساء ہے۔ نثر نگار کی حیثیت سے حالی کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اردو میں سوانح نگاری کے بانی ہیں۔ انہوں نے 3 سوانح عمریہ لکھی ہیں: حیات سعدی 1886 میں، یادگار غالب 1897 میں اور حیات جاوید
1901 میں، اور حال ہی کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری 1893 عیسوی میں لکھ کر اردو میں باقاعدہ تنقید نگاری کی روایت قائم کی۔ حالی نے اس مقدمے میں تنقید کے اچھے اور مفصل نمونے پیش کیے ہیں۔ مقدمے کی بحث کا حاصل یہ ہے کہ شاعری کو مفید اور بامقصد ہونا چاہیے۔ چونکہ پرانی شاعری اس معیار پر پوری نہیں اترتی، اس لیے اردو میں نئی شاعری کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کی اردو تنقید پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ سرشار کی پیدائش 1846 میں ہوئی۔ ان کی وفات 1902 یا 3 میں ہوئی۔ ان کا نام پنڈت رتن ناتھ اور تخلص سرشار تھا۔ ان کی پیدائش لکھنؤ میں ہوئی۔ وہ یہیں پلے بڑھے۔ ابتدائی تعلیم اور فارسی وغیرہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کیتنگ کالج لکھنؤ میں داخلہ لیا، لیکن درمیان میں تعلیم چھوڑ دینے کی وجہ سے کوئی ڈگری حاصل نہ کر سکے۔ تعلیم کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد لکھیم پور کھیری میں وہ ایک اسکول میں مدرس ہو گئے۔ اس کے ساتھ مراسلۂ کشمیر، اودھ پنج اور بعض دوسرے اخبارات میں مضمون نویسی بھی کرتے رہے۔ ان مضامین نے انہیں ادبی حلقوں میں متعارف کرایا۔ چنانچہ 1878 میں منشی نول کشور نے انہیں اودھ اخبار کا ایڈیٹر مقرر کر دیا۔ اودھ اخبار سے سرشار کا تعلق اس لحاظ سے بہت مفید ثابت ہوا کہ سرشار نے اس میں اپنا مشہور ناول فسانہ آزاد قسط وار شائع کرنا شروع کیا۔ یہ ایک دلچسپ ناول تھا جس نے انہیں شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا۔ 1893 کے آس پاس وہ اودھ اخبار سے الگ ہو گئے اور 1895 میں مہاراجا کرشن پرساد کی دعوت پر حیدرآباد چلے گئے اور وہاں دبدبۂ آصفی کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ حیدرآباد ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ سرشار کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے فسانہ آزاد میں چھوٹے چھوٹے قصوں، دلچسپ واقعات اور پرلطف مناظر اور رنگ برنگے کرداروں کی وہ بھیڑ بھاڑ اور گہما گہمی پیدا کر دی ہے جس کی مثال ہمارے ادب میں اور کہیں نہیں ملتی۔ سرشار کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ اس ناول کے ذریعے انہوں نے لکھنوی تہذیب و معاشرت، اس کے بازاروں اور محلات، اس کے رسم و رواج، اس کے میلے ٹھیلوں اور ہر طبقے کے افراد کی نہایت کامیاب تصویر کشی کی ہے۔ فسانہ آزاد کے دو مشہور کردار آزاد اور کھوجی ہیں، جو اردو ادب میں زندہ کردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سرشار کو زبان پر بھی بے پناہ قدرت حاصل ہے۔ وہ سادہ و سلیس نثر بھی لکھتے ہیں اور مزاح بدلنے کے لیے مقفع و مسجع عبارت سے بھی گریز نہیں کرتے۔ سرشار نے فسانہ آزاد کے علاوہ بھی کئی طبعزات ناول، جام سرشار، شیر کہسار، خدائی فوجدار وغیرہ لکھے ہیں اور بعض ناولوں کے انگریزی ترجمے بھی کیے ہیں۔ شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 میں ہوئی اور ان کی وفات 1914 میں ہوئی۔ شبلی اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدا میں اعظم گڑھ میں تعلیم پائی، بعد میں اسلامی علوم اور عربی ادب کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے رامپور، سہارنپور اور لاہور کا سفر کیا۔ فارسی اور عربی دونوں زبانوں پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ شبلی شاعر بھی تھے۔ ان کا ادبی ذوق نہایت بلند اور پاکیزہ تھا۔ شبلی کے والد وکیل تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ شبلی بھی وکیل بنے، چنانچہ وکالت کا امتحان پاس کر کے وکالت شروع کی، لیکن جلد ہی اس پیشے سے اکتا گئے۔ کچھ دن امین دیوانی کی حیثیت سے سرکاری ملازمت بھی کی۔ ان کی علمی و ادبی زندگی کا آغاز صحیح معنوں میں اس وقت
ہوا جب وہ 1883 میں MAO کالج علی گڑھ میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ یہاں انہیں نئے خیالات اور نئے علوم و فنون سے واقفیت کا موقع ملا۔ پروفیسر ارنلڈ جیسے استاد کی رفاقت اور سر سید کی صحبت کی بنا پر شبلی نے بہت جلد نئے ماحول میں اپنے لیے ممتاز جگہ بنا لی۔ اب حالی اور ڈپٹی نذیر احمد کے ساتھ ساتھ شبلی کا شمار بھی سر سید کے نامور رفقا میں کیا جانے لگا۔ 1898 میں سر سید کی وفات کے بعد وہ علی گڑھ کالج کی ملازمت سے مستعفی ہو گئے۔ 1901 سے 1905 تک حیدرآباد میں ناظم سررشتہ علوم و فنون رہے۔ 1905 میں وہ لکھنؤ آ گئے اور ندوۃ العلماء کے تعلیمی شعبے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ شبلی کا خیال تھا کہ آنے والی نسلوں کو ایک ایسے نصاب تعلیم کی ضرورت ہے جس میں قدیم و جدید دونوں علوم شامل ہوں۔ ندوۃ العلماء میں اس وقت کا نصاب تعلیم شبلی کی فکر کا نتیجہ تھا۔ 1913 میں وہ یہاں سے مستعفی ہو گئے۔ اپنی کتابوں کے مواد کی فراہمی کے لیے انہوں نے مصر، ترکی اور شام کا بھی سفر کیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ اعظم گڑھ میں دارالمصنفین کے نام سے تحقیق و تصنیف کا ایک ادارہ قائم کریں۔ ان کا یہ خواب ان کی وفات کے بعد پورا ہوا۔ سر سید اور ان کے رفقا کے درمیان شبلی سب سے کم عمر ہیں۔ اس کے باوجود ان کے کاموں کا دائرہ خاصاً وسیع ہے۔ ان کی تصانیف اور مضامین کے موضوعات سیاست، مذہب، فلسفہ، تاریخ، سوانح، سیرت، ادب، شاعری اور تنقید تک پھیلے ہوئے ہیں۔ شبلی کی نثر بہت خوبصورت اور دلکش ہے۔ انہوں نے سر سید احمد خان اور محمد حسین آزاد دونوں کے درمیان سے اپنی راہ نکالی ہے۔ اس کی نثر نہ تو بالکل بے رنگ اور سپاٹ ہوتی ہے اور نہ اس میں بہت زیادہ رنگینی اور آرائش پائی جاتی ہے۔ شبلی خیالات کی وضاحت کے ساتھ طرز ادا کے حسن کا بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ شبلی نے حالی کے بعد سوانح نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا۔ المامون 1888 میں، سیرۃ النعمان 1890 میں اور الفاروق 1899 میں ان کی مشہور سوانح عمریہ ہیں۔ موازنہ انیس و دبیر 1904 میں اور شعر العظم 1906 سے 12 میں شبلی کی ادبی و تنقیدی کتابیں ہیں۔ سیرۃ النبی شبلی کی آخری تصنیف ہے جسے ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا۔ رسوا محمد ہادی رسوا، ان کی پیدائش 1857 یا 58 میں ہوئی 1857 میں ہوئی اور ان کی وفات 1931 میں ہوئی۔ ان کا اصل نام محمد ہادی، قلمی نام مرزا رسوا اور تخلص مرزا تھا۔ وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ پرائیویٹ طور پر میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر اوورسیئر کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد بحیثیت اوورسیئر ریلوے میں ملازم ہو گئے۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ 1857 میں پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے BA کیا۔ رسوا بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ شعر و ادب کے علاوہ کیمسٹری سے انہیں بے حد دلچسپی تھی۔ ملازمت کے دوران ولایت سے کیمسٹری کے آلات منگوائے اور گھر پر تجربے کیے۔ کیمیا بنانے کا شوق اس قدر ہوا کہ ملازمت ترک کر دی اور ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے
ٹیوشن کرنے لگے اور نخاس مشن اسکول لکھنؤ میں فارسی کے استاد بھی رہے۔ کچھ دنوں رائٹ کرسچین کالج لکھنؤ میں بھی پڑھایا۔ آخر میں حیدرآباد جا کر دارالترجمہ میں ملازم ہو گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ رسوا ایک بلند پایہ ناول نگار تھے۔ ناول نگاری کے فن میں ان کا شعور بہت پختہ تھا۔ رسوا نے یوں تو 6 ناول لکھے، لیکن امراؤ جان ادا ان کا شاہکار ہے۔ اس کا پلاٹ مربوط، کردار نگاری مؤثر اور مکالمے موزوں ہے۔ یہ ناول لکھنوی تہذیب و معاشرت کے ایک خاص رخ کی حقیقت پسندانہ ترجمانی کرتا ہے۔ مشاہدے کی گہرائی، جزیات نگاری اور انسانی نفسیات پر گرفت کے لحاظ سے بھی یہ ایک اچھا ناول ہے۔ رسوا کے دوسرے ناولوں میں ذات شریف اور شریف زادہ قابل ذکر ہیں۔ رسوا کی نثر صاف و شستہ اور انداز نگارش بے تکلف اور رواں ہے۔ محاورات اور روز مرہ کے استعمال نے اس کے حسن میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مرقع کشی اور منظر نگاری میں بھی انہیں کمال حاصل ہے۔ موقع بموقع ظرافت سے بھی کام لیتے ہیں۔ شرر عبدالحلیم شرر عبدالحلیم شرر کی پیدائش 1860 میں ہوئی اور ان کی وفات 1926 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا نام عبدالحلیم اور تخلص شرر تھا۔ وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ 8-9 سال کی عمر تک یہیں رہے۔ ان کے نانا منشی قمر الدین واجد علی شاہ کی ملازمت میں مٹیا برج کلکتے میں رہتے تھے۔ 1859 میں انہوں نے شرر کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہاں انہوں نے مختلف اساتذہ سے عربی، فارسی، منطق اور طب وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں کچھ انگریزی بھی سیکھ لی۔ بعد میں لکھنؤ اور دہلی میں فقہ اور حدیث کا علم بھی حاصل کیا۔ شرر کو کم عمری سے مضمون نویسی کا شوق تھا۔ کلکتہ کے زمانہ قیام ہی سے مختلف اخبارات میں ان کے مضامین شائع ہونے لگے تھے۔ وہ اودھ اخبار کے نامہ نگار بھی تھے۔ 1880 میں وہ کلکتے سے لکھنؤ آئے اور اودھ اخبار کے ادارتی عملے میں شامل ہو گئے۔ 1888 میں انہوں نے لکھنؤ سے رسالہ دل گداز جاری کیا۔ 1891 میں ریاست حیدرآباد میں ملازم ہو گئے۔ 1895 میں انگلستان کا سفر کیا۔ وہاں سے واپسی کے بعد 1898 میں دل گداز کو دوبارہ حیدرآباد سے جاری کیا۔ 1900 میں لکھنؤ واپس آ گئے۔ یہیں ان کا انتقال ہوا۔ شرر کے مقالات اور تصانیف کے موضوعات میں بھی بڑی وسعت اور رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ ان کے ادبی کارناموں میں ناول، تاریخ، انشائیہ، تنقید، صفحات، ڈرامہ وغیرہ شامل ہیں۔ شرر نے اردو میں تاریخی ناول نگاری کی بنیاد رکھی۔ فردوس بری ان کا سب سے اہم تاریخی ناول ہے۔ خود شرر کو اپنے ناولوں میں فردوس بری، ملک العزیز و رجنا، فلورا اور فلورنڈا، فتح اندلس اور ایام عرب زیادہ پسند تھے۔ شرر نے تاریخی مضامین بھی لکھے ہیں اور بعض تاریخی کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔ لکھنؤ کی مذہبی و معاشرتی تاریخ پر مبنی گزشتہ لکھنؤ ان کی مشہور کتاب ہے۔ شرر کو صفحات سے بھی دلچسپی رہی ہے۔ انہوں نے متعدد رسالے نکالے، لیکن شہرت و مقبولیت کے لحاظ سے دل گداز کا درجہ سب سے بلند ہے۔ ان کے ناول
ناول اس میں قسط وار شائع ہوتے تھے۔ اردو کی ادبی صفحات میں اس رسالے کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آزاد نثر اور نظم معرہ کو ترقی دینے میں بھی شرر کا خاص رول رہا۔ راشد الخیری راشد الخیری کی پیدائش 1868 میں ہوئی اور ان کی وفات 1936 میں ہوئی۔ ان کا نام محمد عبد الراشد تھا۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد میں مولوی خیر اللہ بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں۔ اسی نسبت کے اظہار کے لیے انہوں نے خیری کو اپنے نام کا جز بنا لیا تھا۔ بچپن میں انہیں پتنگ بازی کا بڑا شوق تھا، اس لیے تعلیم میں ان کا دل نہیں لگا، لیکن راشد کے والدہ نے انہیں مولوی نذیر احمد کے سپرد کر دیا جو ان کے پھوپھا تھے۔ استاد کی صحبت رنگ لائی اور راشد الخیری کو تعلیم کا ایسا چسکا لگا کہ پھر انہوں نے خود ہی تعلیم نسواں کے لیے ایک ادارہ قائم کر لیا۔ انہوں نے عورتوں کی اصلاح اور فلاح و بہبود کے لیے ناول اور افسانے بھی لکھے اور عصمت کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا۔ راشد الخیری کو مصور غم بھی کہا جاتا ہے۔ سیدہ کا لال لکھنے کے بعد انہیں یہ لقب ملا تھا۔ وہ طبیعت کے لحاظ سے بذلِ سنج بھی تھے، چنانچہ دادا لال، بجگر، نانی عشو اور ولایتی ننھی اسی قبیل کے ناول ہیں۔ سمرنا کا چاند، صبح زندگی، ماہ عجم، محبوبہ خداوند اور منازل السائرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ انہوں نے دہلی میں انتقال کیا۔ بس آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔